بعد از خدا حضور کا ہوٹو پہ نام ہو، بزم سخن میں زندگی یوں ہی تمام ہو، میری زبان میں دہتے آقا میں جب کھلے، عارف رضا کا پہلے ادب سے سلام ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ اللہ کے کرم سے میری بات بن گئی، اللہ کے کرم سے میری بات بن گئی، عارف رضا کی تم سے ملاقات ہو گئی۔ احمد رضا حضور کا میں نے لیا جو نام، سنی جماعت پوری میرے ساتھ ہو گئی۔ قادریم منارہ یا غوث اعظم می زنم، دمز شاہ برکت اللہ قطب عالم می زنم، سنیم منارہ یا غوث اعظم می زنم، دمز شیخ احمد رضا خان قطب عالم می زنم۔ ہمارے دین کی حقانیت کے دونوں شاہد ہیں، معین الدین اجمیری، محی الدین سبحانی، غوث اعظم بمنی بے سر و ساما مدد، قبلہ دی مدد، کعبہ ایماں مدد۔ منقبت کے دوچار اشعار حضرات کے حوالے کر رہا ہوں، مچل کے بولے سبحان اللہ۔ مجھے غوث الورا کا وہ زمانہ یاد آتا ہے۔ اچھا لگ رہا ہے؟ تجھے لگا کے بولو سبحان اللہ، اور تڑپ کے بولو یا رسول اللہ۔ مجھے غوث الورا کا وہ زمانہ یاد آتا ہے، مجھے غوث الورا کا وہ زمانہ یاد آتا ہے۔ سارا مجمع بول دے سبحان اللہ۔ مجھے غوث الورا کا وہ زمانہ یاد آتا ہے، مجھے غوث الورا کا وہ زمانہ یاد آتا ہے، کہ بچپن سے ہی مردے کو، کہ بچپن سے ہی مردے کو جلانا یاد آتا ہے، کہ بچپن سے ہی مردے کو جلانا یاد آتا ہے، کہ بچپن سے ہی مردے کو جلانا یاد آتا ہے۔ گیا جب چور حجرے میں ہوا وہ خود بخود اندھا، گیا جب چور حجرے میں ہوا وہ خود بخود اندھا، گیا جب چور حجرے میں ہوا وہ خود بخود اندھا ہوا، گیا جب چور حجرے میں ہوا وہ خود بخود اندھا، کہ چوروں کو ولی کامل بنانا یاد آتا ہے، کہ چوروں کو ولی کامل بنانا یاد آتا ہے، مجھے غوث الورا کا وہ زمانہ یاد آتا ہے۔ اشعار افضال بہت ہے، آخری شعر ملاحظہ کریں جی، لگا کے بول دیں سبحان اللہ۔ اور ولی دادا ولی نانا ولی والد ولی خود بھی، سردار غوث پاک کا پورا گھرانہ ولی تھا، ہے نا؟ یہ لگا کے بول دو سبحان اللہ۔ ولی دادا ولی نانا ولی نانا ولی دادا ولی نانا ولی والد ولی خود بھی۔ جس کو سرکار غوث پاک سے محبت ہے، اس اشعار کو سننے کے بعد وہ خاموش نہیں رہے گا۔ ولی دادا ولی نانا ولی دادا ولی نانا ولی والد ولی خود بھی، ہمیں غوث الورا کا وہ گھرانہ یاد آتا ہے، ہمیں غوث الورا کا وہ زمانہ یاد آتا ہے، ہمیں غوث الورا کا وہ زمانہ یاد آتا ہے، مجھے غوث الورا کا وہ زمانہ یاد آتا ہے،
یاد آتا ہے، مجھے غوث الورا کا وہ زمانہ یاد آتا ہے۔ کہنے والے نے بڑے سونے انداز میں کہہ دیا ہے۔ ہلو 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 آواز بہت دب رہی ہے آپ کی، درود پاک اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا سیدنا شفیعنا کریمنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ وصحابہ وبارک وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام۔ کہنے والے نے بڑے سوڑے انداز میں کہہ دیا کہ سندر روپ کمل مسکائے، سبحان اللہ سبحان اللہ، سندر روپ کمل مسکائے، اور جہی کے نین بھاگ جگائے۔ غوث پاک اس عظیم الشان ہستی کا نام ہے جس نے ولی پر نظر ڈال دی، جس نے ولی پر نظر ڈال دی تو قطب ابدال بنا ڈالا۔ غوث پاک اس ہستی کا نام ہے جس نے 70,000 مجمع کے اندر تقریر کی، نہ اس وقت لاؤڈ اسپیکر تھا، نہ تو اس وقت ساؤنڈ کا انتظام تھا۔ میرے غوث کی آواز میں وہ بلندیاں تھی، وہ طاقت تھا، وہ پاور تھا غوث پاک کی آواز میں۔ اللہ نے وہ طاقت عطا فرمائی تھی، وہ طاقت روحانی عطا فرمائی تھی۔ 70,000 مجمع میں غوث نے تنہا بولتے سارا مجمع غوث پاک کی بات کو سماعت کر لیا کرتا۔ غوث پاک اس عظیم الشان ہستی کا نام ہے جس نے عشاء کے وضو سے 40 سال تک فجر کی نماز کو ادا کیا ہے۔ غوث پاک اس عظیم الشان ہستی کا نام ہے جس نے 33 سال تک بخاری شریف کو پڑھایا ہے۔ اللہ اللہ ملت کے لوگوں، میں آپ کو بتاتا چلوں، جیسا پروڈکٹ ہوتا ہے ویسے مال کی سپلائی ہوا کرتی ہے، جیسا بیج ہوا کرتا ہے ویسی سپلائی، جیسا بیج ہوا کرتا ہے ویسی فصل ہوا کرتی ہے۔ اللہ اکبر۔ آج جسے ہم پیرے پیرا کہا کرتے ہیں، جسے میرے میرا کے نام سے جانا کرتے ہیں، بڑے پیر دستگیر کے نام سے جانا کرتے ہیں، ان کو مرتبہ ملا تو کیسے ملا ہے؟ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ دنیا کا دستور ہے اگر باپ نمازی ہوگا تو بیٹا باپ کو دیکھ کر نمازی بن جاتا ہے۔ اگر ماں قرآن کی تلاوت کرنے والی ہوگی، بیٹی ماں کو قرآن کی تلاوت کرتے ہوئے دیکھے گی، خود بخود قرآن کی تلاوت کرنا شروع کر دے گی۔ جب ماں باپ نیک ہوتے ہیں تو اولاد نیک ہو جایا کرتی ہے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ غوث اعظم کے والد محترم حضرت شیخ ابو صالح موسیٰ جنگی علیہ الرحمٰن نے ایک سیب کے بدلے میں 12 سال تک بغیچے کی رکھوالی کی تھی۔ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر۔ آپ کی والدہ محترمہ کنیزہ فاطمہ ام الخیر وہ دنیا دار کی عام دنیا دار کی بیٹی نہیں تھی، حضرت عبداللہ سومعی کی صاحبزادی تھی۔ عبداللہ سومعی کون ہے؟ یہ بھی ایک ولی ہے، وقت کے ولی ہے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ جب آپ نے بغیچے کی رکھوالی 12 سال تک فرماتے ہیں، ابو صالح موسیٰ جنگی علیہ الرحمٰن نے 12 سال تک جب بغیچے کی رکھوالی کی، حضرت عبداللہ سومعی کے قریب آتے ہیں، فرماتے ہیں کیا میری سیب والی خطا معاف ہو گئی؟ حضرت عبداللہ سومعی ایک ولی تھے، ولی کی پیشانی کو پہچان لیا کرتا ہے، ولی کے چہرے کو پہچان لیا کرتا ہے۔ حضرت عبداللہ سومعی نے جب ابو صالح موسیٰ جنگی علیہ الرحمٰن کی پیشانی کو دیکھا تھا، فوراً پڑھ لیا تھا اس کی پشت سے کوئی دنیا دار نہیں بلکہ ولیوں کا تاجدار پیدا ہوگا۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ حضرت عبداللہ سومعی فرماتے ہیں آپ نے 12 سال کی سزا تو کاٹ لی ہے، اگر ایک سزا اور کاٹ لے آپ کی غلطی کو معاف کر دیا جائے گا۔ کون سی خطا تھی؟ ایک سے بغیر اجازت کے استعمال کر لیا تھا، ایک سے بغیر اجازت کے آپ نے تناول کر لیا تھا۔ 12 سال تک آپ نے بغیچے کی رکھوالی کی۔ اللہ اکبر۔ حضرت عبداللہ سومعی فرماتے ہیں ایک میری بیٹی ہے، اس سے اگر آپ نکاح کر لیں گے آپ کی خطا کو معاف کر دیا جائے گا، آپ کی خطا کو معاف کر دیا جائے گا۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ حضرت عبداللہ سومعی فرماتے ہیں سرکار غوث پاک کے نانا فرماتے ہیں مگر سنو سنو اے نیک مرد، اے نیک صالح بندے سن لے، میری بیٹی میں یہ خرابیاں ہے۔ عبداللہ سومعی نے خوبیاں نہیں بیان کی تھی بلکہ خرابیاں بیان کی تھی۔ اے ابو صالح موسیٰ جنگی سن لے، میری بیٹی آنکھوں سے نابینا ہے، اللہ اکبر، میری بیٹی کانوں سے بہری ہے، میری بیٹی زبان کی گونگی ہے، میری بیٹی ہاتھوں سے لولی ہے، میری بیٹی پیروں سے لنگڑی ہے۔ اب
بتا تم نکاح کرے گا کہ نہیں کرے گا؟ آج دنیا کا کوئی نوجوان ہوتا اگر یہ خوبیاں خرابیاں بیان کر دی جاتی، ایسی لڑکی ہے کیا تم نکاح کرے گی؟ کیا تم نکاح کرے گا؟ اتنی جائیداد تجھے دی جائے گی، اتنا مال و زر تجھے دیا جائے گا، اتنا دہیج دیا جائے گا، بلٹ 4 ویلر دی جائے گی، بتا تم نکاح کرنے کے لیے تیار ہے؟ تو آج کل کا نوجوان کہہ دیتا ساری دولت ایک طرف ہے، مجھے ایسی لڑکی سے نکاح نہیں کرنا ہے۔ مگر ابو صالح موسیٰ جنگی علیہ الرحمہ کے تقوی کا کہنا، پرہیزگاری کا کہنا، اللہ اکبر، آپ فرماتے مجھے منظور ہے۔ اللہ اکبر، حضرت عبداللہ سومئی ابو صالح موسیٰ جنگی علیہ الرحمہ کا نکاح پڑھا دیتے ہیں۔ نکاح پڑھانے کے بعد فرماتے ہیں جا تیری بیوی فلاں کمرے کے اندر ہے۔ ابو صالح موسیٰ جنگی علیہ الرحمہ کمرے کے اندر جیسے داخل ہوتے ہیں دل میں خیال پیدا ہوتا ہے، دل میں خیال پیدا ہوتا ہے، بتایا تب زبان کی گونگی ہے، چلو سلام کرتے ہیں، سلام کرنا نبی کی سنت ہے۔ اللہ اکبر، حضرت ابو صالح موسیٰ جنگی علیہ الرحمہ نے جیسے دروازے پہ قدم رکھا، دہلیز پر قدم رکھا، سلام کیا، السلام علیکم، جواب آتا وعلیکم السلام۔ حضرت ابو صالح موسیٰ جنگی علیہ الرحمہ پلٹ کر واپس آ جاتے ہیں، عبداللہ سومئی کے قریب میں آئے، فرمایا اے اللہ کے نیک بندے، تم نے کہا تھا میری بیٹی میں خرابیاں ہے، اللہ اکبر، ذرا اتنا تو بتا، تم نے کہا تھا میری بیٹی آنکھوں سے اندھی ہے وہ تو دیکھ سکتی ہے، تم نے کہا تھا میری بیٹی زبان کی گونگی ہے وہ تو بول سکتی ہے، تم نے کہا تھا میری بیٹی کانوں کی بہری ہے وہ تو سن بھی سکتی ہے، پتہ یہ کس کی بیٹی ہے؟ عبداللہ سومئی فرماتے ہیں اے سنو، میں نے اس لیے کہا تھا میری بیٹی گونگی ہے کیونکہ میری بیٹی نے اپنی زبان سے کسی دنیا دار کی غیبت نہیں کی ہے، میں نے اس لیے کہا تھا میری بیٹی آنکھوں سے اندھی ہے، میں نے اس لیے کہا تھا میری بیٹی آنکھوں سے اندھی ہے۔ عبداللہ سومئی کے چہرے کے علاوہ آج تک میری بیٹی ام الخیر نے کسی دنیا دار کا چہرہ نہیں دیکھا۔ بے شک سبحان اللہ، اللہ اکبر، یا رسول اللہ، زندہ آباد، زندہ آباد، اللہ اکبر، یا رسول اللہ۔ آج میرا تیرا عالم کیا ہے؟ ہم کہتے ہیں برکتیں نہیں ہوتی، برکت نہیں، آقا کی حدیث بولے گے، آقا فرماتی جس عورت کی آواز مکان کے باہر چلی جائے گی اللہ اس مکان سے برکتوں کو اٹھا لے گا، اللہ اس مکان سے برکتوں کو اٹھا لے گا۔ سرکار کے زمانے میں ایک یہودی عورت صحابیہ کے مکان کے قریب میں رہتی تھی، وہ عورت قرآن کی تلاوت کرتی تھی رات کے سناٹے میں، رات کی تاریکی میں بلند آواز سے، یہودی کی عورت کو تکلیف گزرتی تھی۔ سرکار کی بارگاہ میں یہودی کی عورت حاضر، فرمایا رسول اللہ فلاں عورت ہے قرآن کی تلاوت رات کے حصے میں کرتی ہے، اس کی بلند آواز میری نیند میں خلل پیدا کرتی ہے۔ میرے نبی نے فرمایا وہ عورت جہنم میں جائے گی۔ یار سوچو، جو قرآن کی تلاوت کرے اس کی آواز مکان کے باہر چلے جائے وہ بھی حرام ہے۔ آج ہمارا اور آپ کا گھروں کا ماحول کیا ہے؟ ہمارا اور آپ کے گھروں کا ماحول یہ ہے کہ ہمارے گھروں سے پردگی بے پردگی کا جنازہ نکال دیا گیا ہے، ہمارے گھروں سے پردے کا جنازہ نکال دیا گیا ہے۔ آج ہمارے گھروں کا ماحول یہ ہو چکا ہے، ہم اگر دعا کرتے ہیں اللہ قبول نہیں کرتا ہے۔ کیوں نہیں قبول کرتا ہے؟ یار اگر ہم نے اپنی ماں کا آنچل کا واسطہ دے کر دعا کی ہوتی اللہ ہماری دعائیں رد نہیں کرتا۔ میں عرض یہ کر رہا تھا، حضرت عبداللہ سومئی فرماتے ہیں اے سنو ابو صالح موسیٰ جنگی سنو، میں نے اس لیے کہا تھا میری بیٹی آنکھوں سے اندھی ہے۔ عبداللہ سومئی کے چہرے کے علاوہ یا تو قرآن کی تلاوت، قرآن کے حروفوں کے علاوہ میری بیٹی ام الخیر نے کسی غیر مرد کو نہیں دیکھا ہے۔ میں نے اس لیے کہا تھا میری بیٹی کانوں سے بہری ہے، میری آواز کے علاوہ میری بیٹی نے کسی غیر محرم کی آواز کو سنا بھی نہیں ہے، اور میں نے اس لیے کہا تھا میری بیٹی پیروں سے لنگڑی ہے۔ عبداللہ سومئی کی دہلیز ہے، میری بیٹی کے قدم ہے، آج تک بچپن سے لے کر جوانی تک میری بیٹی نے میرے مکان کی دہلیز کو کراس نہیں کیا ہے۔ میں نے اس لیے کہا تھا میری بیٹی پیروں سے لنگڑی ہے۔ یار ذرا غور تو کرو، جب ایک سیب کے بدلے میں جو 12 سال کی رکھوالی کرے اور جس کی ماں کسی غیر محرم کو تعمر نہ دیکھے، جب یہ ایسے لوگ ملتے ہیں، جب ایسے لوگوں کا ہوتا ہے ملن، تب جا کے غوث اعظم کا ہوتا ہے سبحان اللہ، سبحان اللہ، ملن، تب جا کے غوث اعظم جیسے بڑے پیر کا ہوتا ہے جنم۔
جن کے ماں باپ نیک ہوتے ہیں اولاد خود بخود نیک ہو جایا کرتی ہے. بے شک بے شک. سرکار غوث پاک کی والدہ روایت میں آتا ہے مورخین لکھتے ہیں 15 پاروں کی حافظہ تھی, قوالے کے 18 پاروں کی حافظہ تھی. سمجھ رہی, کھانا بناتے قرآن کی تلاوت کرتی, جھاڑو لگاتی قرآن کی تلاوت کرتی, گھر کا کوئی بھی کام کرتی تو قرآن کی تلاوت کیا کرتی تھی. بے شک بے شک. سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ نے اپنی ماں کے شکم میں رہ کر آپ نے جتنے پارے آپ کی والدہ کو یاد تھے آپ نے اپنی ماں کے پیٹے میں رہ کر اتنے پارے حفظ کر لیے تھے. ماشاءاللہ جزاک اللہ. بے شک. کہنے والے نے بڑے سونے انداز میں کہا ہے ماں نے تم کو تڑپ کے بول دو سبحان اللہ. سبحان اللہ. اپنے شکم میں آدھا حافظ کر ڈالا. سبحان اللہ سبحان اللہ. کیا بات کیا بات. ماں نے تم کو اپنے شکم میں آدھا حافظ کر ڈالا. دونوں ہاتھوں کو لہرا کے بولے یا غوث المدد. ماں نے تم کو اپنے شکم میں آدھا حافظ کر ڈالا. آپ کی ماں بھی اللہ والی غوث اعظم جیلانی. کیا بات ماشاءاللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. اللہ والی غوث اعظم جیلانی. اور کہنے والے نے اپنے انداز میں محبت کا ثبوت پیش کیا ہے کہ اللہ اللہ یہ کرامتیں اور تلاوتوں کی برکتیں. کیا بات کیا بات کیا بات. بے شک. کرامت بھی ہے کہ ماں کے شکم میں رہ کر حفظ کر لینا, اور قرآن کی برکت بھی ہے کہ آپ کی ماں قرآن بڑا اچھے انداز میں پڑھا کرتی تھی. دنیا کا کوئی کام کرتی قرآن کی تلاوت کیا کرتی تھی. بے شک. اللہ اللہ یہ کرامت اور تلاوتوں کی برکتیں. اللہ اللہ یہ کرامتیں اور تلاوتوں کی برکتیں. میرا غوث ماں کے پیٹ میں, میرا غوث ماں کے پیٹ میں حافظ قرآن ہو. کیا بات کیا بات ماشاءاللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. ماں کے پیٹ میں حافظ قرآن ہو گیا. بے شک بے شک.